أشهد أن لا إله إلا الله ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، معزز دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کی توفیق سے آج 27 ربیع الاول 1426 ہجری 6 مئی 2005 ہم امیانتت کمپنی کے سالانہ پروگرام میں اللہ کے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس مجلس کے منتظمین کو، شرکاء کو اور ہم تمام کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازے اور ہمیں سچ اور حق بات کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی مجلسیں خاص طور سے جب اس طرح کی دینی مزاج رکھنے والی کمپنیاں منعقد کریں تو یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کا فضل ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے اسوہ حسنہ۔ یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا پریشان ہے۔ دنیا میں ہر طرف نگاہ اٹھا کر کے آپ دیکھیے، بے چینی، انارکی، بے حیائی، برائی، ساری چیزیں ہیں۔ دنیا میں ظلم ہے، طوفان ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے، شیطان کی اطاعت ہے۔ انسان نے جن ہتھیاروں کو اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا، آج وہی انسان ان سے خائف ہے، ڈرا اور سہما ہوا ہے۔ جن بموں کی اور میزائلوں کی قوت پر انسان فخر کرتا تھا، آج سب سے زیادہ اس سے وہی ڈرتا ہے جو اس کا موجد اور جو اس کا مالک ہے۔ وہ ہتھیار یا وہ بم جس نے اسے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے بنا رکھا تھا، آج صبح و شام وہ اس طرح گزارتا ہے وہ انسان جس نے بنایا تھا کہ کب یہ میرے لیے موت کا پیغام لے کے آئے گا۔ جو جتنی بڑی قوت کا دعویٰ کرتا ہے اتنا ہی اس کے دلوں میں خوف اور ڈر سہما ہوا ہے، سجا ہوا ہے، بسا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ چیزیں کیوں ہیں؟ ایک انسان
پاور ہے، سپر پاور ہے، بموں کا مالک ہے، میزائلوں کا مالک ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری طاقت ہے، پھر ڈرا ہے، سہما ہے، وہ گھبرایا ہے کہ کہیں یہ ہتھیار مجھے نہ قتل کر دے، کہیں ان سے میں نہ اور میرا ملک نہ تباہ ہو جائے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ قوت اور وہ آئیڈیل جو انسان کے لیے سب سے بڑا قیمتی ہتھیار تھا اور دنیا کی سب سے بڑی قوت عطا کرنے والی جو طاقت تھی، اس قوت کو نہ ہم نے دنیا کی قوت کبریٰ سمجھا، اور اس آئیڈیل کو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے اللہ کی قوت کو بھی بھلا دیا، ہم نے دنیا کی ظاہری قوتوں پہ مکمل بھروسہ کیا، ہم نے دنیا کے کوئی کرکٹ کے کھلاڑی کو، تو کوئی فلموں میں ناچنے گانے والوں کو، کوئی بم کے مجید کو، کوئی میزائل کے مجید کو، کوئی سائنس یا ٹیکنالوجی کا جو بڑا ماہر ہے، ان تمام کو آئیڈیل بنا رہا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو آئیڈیل اور جس شخصیت کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا، ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ رسول کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگوں، تمہارے درمیان تمہارے ہی میں سے ایک رسول بھیجا میں نے، وہ رسول جو تمہاری جنس سے ہیں، تمہارے ہدایت کے، تمہاری خیر خواہی کے بڑے ہی وہ چاہنے والے ہیں، بڑے حریص ہیں۔ تمہارا معمولی سا جو نقصان ہوتا ہے وہ ان پر بڑا جو ہے شاق گزرتا ہے۔ مسلمانوں، تم اگر آئیڈیل بناؤ تو کس کو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس شخصیت کو، اس ذات کو جس کو میں نے ساری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، دنیا کی ہر کائنات کے لیے میں نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ دشمن کے لیے بھی آپ رحم دل تھے۔ آج دشمن اپنی قوت کے باوجود خائف ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں خونی ہوں، میرے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، وقت ملے گا تو یہ خون، یہ خنجر مجھ پر پلٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ میں چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ مدینے کے چاروں طرف پھیل جاؤ، دیکھو کہ کہیں باہر سے دشمن کا لشکر تو نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مدینے سے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی مدینے کی طرف آ رہا ہے اور اس کی زبان پہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا هو شریکا تملکہ وما ملک۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کون سا تلبیہ؟ یہ تو شرک کا تلبیہ ہے۔ پوچھے کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا مکے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کی نظر پڑی کہ اس کی آستینوں میں خنجر تھے، آستینوں میں خنجر چھپا کے رکھے تھے، زبان پہ تلبیہ ہے، آستینوں میں خنجر ہے، منہ میں، بغل میں چھری ہے، منہ میں رام رام ہے۔ یہ جو کہاوت ہے نا، یہ اس وقت صورتحال سامنے آئی۔ صحابی رسول نے کہا کہ تمہاری آستینوں میں خنجر، تمہاری زبانوں پہ تلبیہ، تمہارا ارادہ کہیں اور کا، تمہارے ہاتھوں میں کچھ اور ہے، یہ کیا معاملہ؟ گرفتار کر کے لائے اور مسجد کے کھمبے میں باندھ دیے، مسجد نبوی کے کھمبوں میں ان کو لا کر باندھ دیے۔ اگر کوئی کافر یا مشرک مسجد میں آ جاتا ہے تو لوگ شور کریں گے، ارے مسجد میں کافر آ گیا، مشرک آ گیا۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس مشرک قیدی کو مسجد کے کھمبوں میں باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز کا وقت ہوا، دیکھا، پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے قیدی؟ یہ بنو حنیفہ قبیلے کا سردار ثمامہ بن اسال ہے، جو اپنے قبیلے یمامہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا تھا کہ زبان پہ تلبیہ ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ مکے جا رہا ہے، آستینوں میں خنجر کوئی دیکھے گا نہیں، میں آ کے قتل کر کے پھر چلا جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے گرفتار کیا اور کہا کہ یہ تو ثمامہ بن اسال ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے جب کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگی مجرم ہوں، چاہے تو آپ مجھے قید کر دیں، چاہے تو مجھے قتل کر دیں، چاہے تو فدیہ لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی، چلے گئے۔ دوسری نماز میں آپ تشریف لائے،
پھر آپ نے دیکھا ثمامہ کی رسیاں بندھی ہوئی ہیں. پوچھے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ثمامہ نے کہا یا رسول اللہ جنگی مجرم ہوں, آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا, اور اگر آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دیں کیونکہ میرا جرم یہی ہے, چاہیں تو مجھے معاف کر دیں, چاہیں تو فدیہ لے کر چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تیسری بار نماز کے لیے آئے, پھر آپ نے اپنی بات دہرائی, ثمامہ نے پھر اپنی وہی باتیں دہرائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ ثمامہ کی رسیوں کو کھول دو, ان کو آزاد کر دو. کون ہے ثمامہ؟ قتل کے ارادے سے آیا, جنگی مجرم ہے, جرم میں گرفتار ہوئے, لیکن آپ نے کہا ان کو کھول دو, آزاد کر دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا, صحابہ کرام نے ان کو کھولا, ان کی رسیاں کھولی, وہ مسجد کے باہر چلے گئے. کھجور کا کوئی باغ تھا قریب میں, وہاں پہ غسل کیے, اور غسل کرنے کے بعد آ کر کے مسجد نبوی میں کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب تک اس دنیا میں اس سرزمین پہ میری نگاہوں میں سب سے برا چہرہ اگر کوئی تھا تو آپ کا تھا, لیکن اب میری نظروں میں, میرے دل میں سب سے محبوب چہرہ ہے تو اب آپ کا چہرہ ہے. اب میرے دل میں آپ کی محبت اور ایمان کی محبت بس گئی ہے. اس کے بعد ثمامہ مکہ پہنچے. مکہ پہنچ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں, تلبیہ پکار رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب مشرکین نے سنا کہ یہ کون سا تلبیہ ہے, یہ تو ہمارا مشرکانہ تلبیہ نہیں ہے, پوچھا کہ ثمامہ یہ کیا بات ہے, کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, بے دین نہیں ہوا ہوں, بلکہ میں نے مسلمانوں کے دین کو, مذہب اسلام کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے. اتنا کہنا تھا کہ مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے, اور ٹوٹ پڑے تو ثمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو اب تمہارا غلہ بند کر دوں گا. مکے والوں کی جو معیشت تھی, مکے کا جو غلہ آتا تھا وہ یمامہ سے آتا تھا, اور یمامہ پہنچے, انہوں نے اپنا غلہ بند کر دیا. مکے کے لوگ پریشان, ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. مدینے آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتے ہیں یا رسول اللہ ثمامہ نے ہمارا غلہ بند کر دیا ہے, آپ ثمامہ کو خط لکھ دیجئے کہ ہمارا غلہ جاری کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آئے؟ وہ دشمن جنہوں نے آپ کے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری ڈالی تھی, وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی پکتی ہوئی ہانڈی میں بکری کی گندگی ڈالتی تھی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے قتل کی سازشیں رچی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا. دشمن تھے, بائیکاٹ کرنے والے تھے, لیکن جب انہوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے بچوں کا خیال کیجئے, ثمامہ کو خط لکھ دیجئے تاکہ ہمارا غلہ جاری کر دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ عنہ کو کہا ثمامہ اہل مکہ کا غلہ جاری کر دو. یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ دشمن جو قتل کرنے کے درپے ہے, آپ اس کے بھی بچوں کا آپ نے خیال کیا, اس کی بھی جان کی حفاظت کی, اس کے بھی مال کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن فرماتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے مجھے کہا کہ یا غلام, پیار سے محبت سے کہا کہ میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں, سن لو, تم اس کو اچھی طرح سے جان لو. احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا, تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کو یاد کرو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. سنو, اذا سألت فاسأل اللہ, جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد طلب کرنا ہو, ان ہاتھوں کو پھیلانا ہو تو کہیں درگاہوں پہ, مزاروں پہ, بتوں پہ نہ پھیلاؤ, ان ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلاؤ. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ, اور یہ جان لو کہ پوری امت مل جائے, پوری کائنات مل جائے, اور تمہیں کوئی
تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی کر سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا مل جائے، پوری کائنات اور پوری امت اکٹھا ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان پہنچنا اللہ نے پہلے سے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ اس لیے کہ قلم خشک ہو چکا، قلم کی سیاہی خشک ہو گئی، صحیفے بند کیے جا چکے، تقدیر لکھی جا چکی۔ اب کسی کے چاہنے سے نہ چاہنے سے نہ تمہارا نقصان ہوگا نہ تمہارا نفع ہوگا۔ اور یہ بھی جان لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچ گئی دراصل وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت آ گئی، جو مصیبت نہیں آئی، یہ نہ سوچو کہ فلاں نے میری مصیبت جو ہے بچا لی یا فلاں نے مجھے نجات دے دیا، وہ مصیبت آنے ہی والی نہیں تھی۔ سنو، نبی کا اسوہ یہ ہے، نبی نے تربیت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ مدد کے لیے پکارو، مصیبتوں میں پکارو تو اللہ کو پکارو، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلاؤ، اور مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ نبی کا اسوہ تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن آج اس دنیا میں ہمارے بہت سارے بزرگوں نے، نام نہاد اہل سنت دائیوں نے کیا کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ کتابیں پڑھیے، ملفوظات اور پھلفوظات کس طرح کی کتنی چیزیں پڑھ ڈالیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ابھی جلدی کسی ایک بدعتی مسلمان پجاری کی کیسٹ سنا تو اس میں کسی نے سوال کیا کہ شیخ صاحب ہم لوگ کہتے ہیں یا غوث المدد، تو ہمیں وہاں بھی کہتا کہ یہ شرک ہے، شرک کیسے ہے ذرا بتائیے۔ اس مولوی نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسا کہنا غلط ہے، کیونکہ یا غوث المدد کہنا یہ ثابت ہے، اور اس نے دلیل پکڑا، دلیل دیا۔ وہ اس طرح سے دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد طلب کرو، تو اس نے کہا جب صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے، مصلی اور نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو ہم نمازی سے کیوں نہ مدد مانگے؟ ہم صلاۃ سے مدد مانگ سکتے ہیں تو صلاۃ پڑھنے والے سے کیوں نہ مانگے؟ اس طرح سے لوگوں کی عقلوں پہ جو ہے پردہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور رکھتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سارے پوپ، بہت سارے رہبر علماء تمہارے ایسے ملیں گے، جو یہود و نصارہ کے علماء کا ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھائیں گے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حق سے روکنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد مانگو تو اللہ سے، عبادت کرو تو اللہ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ بدعتی مولوی کہتا ہے، یہ قبروں کا پجاری مولوی عوام کو تعلیم دیتا ہے کہ یا غوث کہنا اس لیے جائز ہے کہ جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ہم نمازی سے کیوں نہ مانگے؟ انہیں قرآن کی بھی سمجھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے تو مصیبتوں میں صبر کرو، نمازوں کی طرف دوڑو، کثرت سجود کا اہتمام کرو۔ لیکن الفاظ کے ظاہر کو لے کر کے عوام کو اس طرح سے بھڑکایا اور بہکایا۔ ایک واقعہ میں حکایات رضویہ سے نقل کرتا ہوں، اس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنے بزرگوں کی کرامت اور ان کی شرافت کے طور پہ کہ دو صاحب اولیاء کرام میں سے تھے۔ اس واقعے کو علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے بریلویت میں بھی نقل کیا ہے کہ دو صاحب اولیاء کرام میں سے تھے۔ ایک صاحب دریا کے اس کنارے رہتے تھے اور دوسرے صاحب دریا کے اس کنارے رہتے تھے۔ ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر پکائی اور خادم سے کہا کہ اسے لے جاؤ میرے دوست کو پہنچا دو۔ خادم نے کہا کہ حضور راستے میں دریا پڑتا ہے، کوئی کشتی بھی نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے کہ میں سمندر کو پار کروں، کیسے جاؤں گا؟ بزرگوں نے کہا جاؤ دریا کے پاس کھڑے ہو کر کے کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا ہے۔ خادم نے دل میں سوچا کہ یہ تو بال بچوں والے ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ اب پیر صاحب کا حکم تھا، کہنا تھا، جا کے اس نے کہہ دیا، دریا نے راستہ دے دیا۔ اس کے بعد دریا کے اس کنارے گیا تو دوسرے جو بزرگ تھے ولی ان کو کھیر دیا، کھائے، اور انہوں نے کہا اب جا کر کے میرے دوست سے میرا سلام کہہ دینا۔ اس خادم نے کہا کہ حضرت جی اب میں کیسے جاؤں گا، سمندر میں راستہ نہیں ہے اور کشتی نہیں ہے، کیسے سمندر پار کروں گا؟
بزرگ نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم جا کر کے سمندر کے پاس کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں، اے دریا مجھے راستہ دے دے، میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ خادم نے سوچا ابھی تو اس نے گٹ گٹ کھیر کھایا ہے اور مجھے یہ جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن اب خادم ہے بیچارہ، اس کو بات ماننا ہے۔ وہ دریا کے پاس گیا اور اس نے وہی بات کہی جو پیر نے کہی تھی کہ میں 30 برس سے اس شخص کے پاس سے آیا ہوں جس نے 30 برس سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے۔ اور اس کے بعد دریا نے راستہ دے دیا اور اس کے بعد وہ اپنے پہلے والے بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ واقعہ حکایت رضویہ کے اندر موجود ہے۔ اب آپ یہاں اندازہ کیجئے کہ کیا یہ نبی کا اسوہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ اللہ کے انبیاء کا جب ذکر ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو کیا کہا؟ گھبرا گئے وہ اور بنو اسرائیل کے لوگ، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں کہ اب ہم سمندر کو کیسے پار کریں، سامنے پیچھے دشمن ہے، سامنے دریا ہے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو، اور اس کے بعد دریا نے راستے دے دیے، پھر سمندر کو انہوں نے پار کیا۔ یہ کون سا پیر ہے؟ یہ پیر ہے یا ولی ہے یا نبی سے بڑھ کر کے ہے؟ بتاؤ، یا تو نبی سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے تو ایسا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، اور اگر پھر اس بات کو مان لو تو پھر اس کا مطلب کہ وہ ولی نہیں، شیطان ہوتا ہے جو اس ولی کے روپ میں انسانوں کو آ کے گمراہ کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس قسم کی باتیں لکھی ہیں کہ بعض دفعہ انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ چیزیں دکھاتا ہے جو انسان کی شکل میں کرامت ہوتی ہیں، رسیوں پہ چلنا، ہواؤں میں اڑنا، ایک ہی رات یہاں سے وہاں عرفات سے واپس لے کے چلا آنا، یہ سب ساری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ مصیبتوں میں اللہ کو پکارا جائے، لیکن یہاں مصیبتوں میں اللہ کو نہیں پکارا گیا۔ دریا سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جس نے کچھ کھایا نہیں، میں اس کے پاس سے آیا ہوں جس نے حل و عیال کا منہ نہیں دیکھا، اور دریا نے راستہ دے دیا۔ یہ صحیح معنوں میں یہ نبی کا اسوہ نہیں ہے۔ ہندوؤں میں جو سنیاسی ہوتا ہے نا، اور جو ان کا پجاری ہوتا ہے، یہ سب ان کے اسوے ہیں، کتابوں میں لکھ کر کے بزرگوں کے نام پہ اگر کوئی کچھ کہتا ہے کہیں گے وہ اولیاء کی بے حرمتی کر رہا ہے، اولیاء کی توہین کر رہا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے یحییٰ منیری کا۔ یحییٰ منیری کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے۔ یہ بزرگوں کے واقعات ہیں، سنیے۔ یحییٰ منیری کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے، جب ڈوبنے لگے تو خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ اب سوچو خضر علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا واقعہ ہوا ہے نا، دریا میں ظاہر ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اپنا ہاتھ دو تاکہ میں جو تمہیں نکال لوں۔ مرید نے کہا کہ حضرت یہ ہاتھ تو میں یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب آپ کو کیسے دوں گا؟ خضر علیہ السلام چلے گئے۔ اس کے بعد یحییٰ منیری ظاہر ہوئے اور اس مرید کو جو ڈوب رہا تھا اس کو نکال دیا۔ اب سوچئے کہ یہ اس قسم کی چیزیں کرامت کے طور پہ بیان ہوتی ہیں۔ یونس علیہ السلام جب سمندر میں ڈالے گئے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، تو انہوں نے یحییٰ منیری اور خضر علیہ السلام اور کسی کو نہیں پکارا۔ وَأَنْ نَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس رات کی تاریکی میں اللہ کو پکارا اور کہا کہ یہ اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ سے طلب کیا، اللہ کے آگے ہاتھوں کو پھیلایا، اور اللہ نے کہا، اس مچھلی سے کہا، مچھلی کو بھیجا، مچھلی نے انہیں نگل لیا اور کہا لے جاؤ سمندر کے کنارے انہیں لگا دو۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس میری تسبیحیں نہ بیان کرتے تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ یونس علیہ السلام مصیبتوں میں اللہ کو پکارے، موسیٰ علیہ السلام مصیبتوں میں اللہ کو پکارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، مدد طلب کرو، اور مانگنا ہو، ہاتھوں کو پھیلانا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلاؤ۔ لیکن یہ مشرک، یہ پجاری، یہ قبروں کا پجاری، یہ درگاہوں کا پجاری، نام نہاد مسلمان یہ کہتا ہے کہ یا غوث پکار سکتے ہو، یحییٰ منیری کو، خواجہ اجمیری کو یا مہائمی کو بھی پکار سکتے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پکارے، یونس علیہ السلام اللہ کو پکارے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پکارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں
کہ رب کو پکارو، اسی سے مدد طلب کرو، لیکن یہ علماء جو عوام کے ٹھیکے دار ہیں یا ان کی رہنمائی کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، یہ شیطان کو پکارنے یعنی شیطان کے راستے پہ عوام کو لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو پکار لو عوام کو، اور اس کے بعد بزرگوں کو پکار لو۔ ایک اور واقعہ سنیے اور دیکھیے کہ کہاں تک اس وقت امت مسلمہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹی ہوئی ہے۔ غور کیجئے، نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، بدعت ہو کر کے، بدعتیں کر کے، اہل بدعت میں سے ہو کر کے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں، مسلمان پجاریوں، سنو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور کہا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، قریشیوں کو بلایا اور کہا کہ انقذوا انفسکم فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ یا عباس ابن عبد المطلب انقذ، اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب، میں آپ کے کام نہیں آؤں گا، آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ میری پھوپھی صفیہ، آپ اپنے آپ کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچائیے، کل قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ میری لخت جگر، میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے دنیا میں لے لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ سلینی من مالی مما شئت فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ ایک نبی فرما رہے ہیں اپنی قوم سے، اپنے خاندان سے، اپنے چچا سے، اپنی پھوپھی سے اور اپنی بیٹی سے کہ میں تمہارے کام کل قیامت کے دن نہیں آؤں گا، بلکہ تم اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ سے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کے خاندان کا ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی پھوپھی ہوں یا میں نبی کا چچا ہوں تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ ایک طرف تو میرے نبی کا اسوہ ہے کہ مانگنا تو اللہ سے مانگنا اور مدد طلب کرنا تو اللہ سے کرنا، ایک طرف ہمارے نبی کا اسوہ ہے کہ اپنے خاندان والوں سے، اپنے چچا سے، اپنی پھوپھی سے، اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ دوسری طرف ابھی ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، میلاد منائی جاتی ہے، شور و غل ہوتا ہے، اولیاء کو پکارا جاتا ہے، اقطاب کو پکارتے ہیں، بزرگوں کے قصے اور ان کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، خوابوں کا سہارا لے کر کے جماعتوں اور تنظیموں اور دین کا کام کرنے کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اور خوابوں کو کہیں گے کہ یہ وحی ہے، یہ الہام ہے، اور امت کو دین کی صحیح فکر کو چھوڑ کر کے یہ خواب اور کہانیوں کی جھوٹی اور زہریلی فکر دی جاتی ہے۔ ایک طرف تو اسلام کا حکم ہے کہ جب وقت ہو جائے تو پابندی سے اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرو، نمازیں ادا کرو، دوسری طرف ان قبر کے پجاریوں کا حکم ہے کہ وقت ہو جائے تو سال میں میلاد منانا یا عرس منانا ضروری ہے۔ ان قبروں کے قبوں نے آج امت مسلمہ کی مسجدوں کے میناروں کی اہمیت کو کم کر دی ہے۔ آج ان اولیاء شیطانی کی جھوٹی کرامتوں نے اولیاء رحمانی کی سچی کرامتیں یا انبیاء کرام کے معجزوں کی جو ہے اہمیت کم کر دی ہے۔ یہ نظر و نیاز اور یہ جانوروں اور درگاہوں اور بتوں کے ذبیحوں نے قربانی، ایک مقدس عبادت ہے، قربانی کی اہمیت کو گھٹا دیا ہے۔ یہ تیجا اور 40واں ان بدعتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو دفن کیا ہے۔ آپ فہرست بنائیے کہ کس بدعت نے کون سی سنت کو دفن کیا۔ ایک طرف تو اللہ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، جب مجھ سے مانگتا ہے، جب مجھ سے مدد طلب کرتا ہے تو میں اپنے بندے سے بہت قریب ہوں، اس لیے میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، مجھ سے مدد طلب کریں تاکہ وہ ہدایت پر رہیں، تاکہ وہ صحیح راستے پر رہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم انسان کے پاس اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور دوسری طرف یہ لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے کرامت معجزے اور بزرگوں کے قصے کہانیوں کے نام پہ لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ رب کو پکارنا ہے تو بزرگوں کا واسطہ اولیاء کا وسیلہ درگاہوں کا وسیلہ یہ ہونا ضروری ہے. ایک طرف اللہ کا فرمان ہے ایک طرف نبی کا فرمان ہے اور ایک طرف امت کے ان نام نہاد علماء کا یعنی علماء سو کا قبروں کے پجاری علماء کا کی رہنمائیاں ہے جو عوام کے دین کو ایمان کو سب کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. ایک حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بحرین سے ایک وفد آیا. بحرین اس وقت آپ جو بیٹھے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب علاقے بحرین میں شمار ہوتے تھے. بحرین سے ایک وفد آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے سامنے وضو کا پانی منگوایا. وضو کا پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا. جب آپ نے وضو کیا تو وضو کے پانی کے قطرے جو زمین پر گر رہے تھے وفد کے لوگوں نے اس پانی کو لے کر کے اپنے جسم پہ چہرے پہ ملنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا مستعمل پانی اور پانی کا جو حصہ زمین پر گر رہا ہے اس میں مٹی اور کیچڑ کے ساتھ اسے بھی لے کے جسم پہ مل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما حملکم علی ذالک ایسے یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ میں وضو کر رہا ہوں میرے وضو کا جو پانی ہے زمین پہ گرنے کے بجائے تم ہاتھوں سے لے کے جسم پہ چہرے پہ مل رہے ہو یا جو پانی زمین پر گر گیا ہے مٹی کیچڑ کے ساتھ لے کر کے تم اپنے جسم پہ مل رہے ہو ایسا تم نے کیوں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنی دور سے آئے ہیں بحرین سے اب یہاں سے مدینہ 1200-1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب یہاں سے وہ وفد گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم اللہ کیسے ہم سے محبت کرے ہم کو طریقہ نہیں معلوم ہے. ہم نے بہترین ذریعہ سمجھا کہ ہم آپ سے محبت کریں اور آپ کا بچا ہوا پانی اور آپ کی جو ساری چیزیں وہ استعمال کریں تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. یعنی عقیدت میں کہ ہم نے آپ کے وضو کے پانی کو بچے ہوئے پانی کو نہیں بلکہ استعمال شدہ پانی کو یا جو پانی جو زمین پہ گر گیا تھا اس کو جسم پہ اس لیے ملا تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں. 3 کام کرو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی. اور یہ جو وضو کا استعمال شدہ پانی جسم پہ ملنا اور اس کے بعد کچرا اور مٹی کو جسم پہ ملنا اس سے اللہ کی محبت نہیں ملنے والی ہے. اللہ کی محبت ملنے کے لیے 3 کام. پہلا کام صدق الحدیث ہمیشہ سچ بولنا. زندگی میں کہیں بھی رہو تجارت کا معاملہ ہو دین کا معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو ہمیشہ سچ بولنا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سچ بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے اور جھوٹ برائی کی اور بھلائی جنت میں لے جائے گی اور برائی جہنم میں لے کے جائے گی. پھر اللہ کا فرمان بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا. دوسری وصیت آپ نے کی وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ امانت کو ادا کرنا. امانت کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھ دی اس کو ادا کرو. امانت دین کی امانت ہو یا دنیا کی امانت کسی نے آپ کے پاس مال رکھ دیا وقت پہ جب اس کو طلب کرے آپ اس کی امانت دے دیں. اور دین کی امانت یہ دین اللہ کی امانت ہے. اگر آپ کو دین کی کوئی بات معلوم ہے آپ اس میں اپنی جانب سے اضافہ کریں یا اپنی مرضی کے مطابق اس میں کچھ رد و بدل کریں تو یہ خیانت ہے. امانت کو ادا کرنا سچ بولنا اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں
کہ پڑوسی کو ستانے سے انسان کی نیکیاں ایسے مٹ جاتی ہیں جیسے سورج کی روشنی سے، سورج کی تمازت اور گرمی سے شبنم کے جو شبنم پڑتی ہے نا صبح کے وقت، شبنم کے آثار غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح سورج سے شبنم غائب ہوتی ہے، اسی طرح پڑوسی کو ستانے سے انسان کی نیکیاں مٹ جاتی۔ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سچ بولو، امانت کو ادا کرو، پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے تو میری اتباع کرو، اور نبی کی اتباع یہی ہے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے، پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر آج امت مسلمہ میں مسلمان ہمیشہ سچ بولے، سچی باتیں بیان کرے، دین میں سچ بولے، وعظ میں سچ بولے، نصیحتوں میں سچ بولے، کتابوں میں سچ لکھے، تو کیا بتاؤ کہ امت میں گمراہی باقی رہے گی اور امت میں کوئی فتنہ و فساد باقی رہے گا؟ اگر امانت کو ادا کرے، لوگوں کی امانتیں وقت پر ادا کر دے، اگر امت کے اندر ایک عالم ہے، ایک دین کا داعی ہے، اللہ کا کلام ایک امانت ہے، نبی کا فرمان ایک امانت ہے، اس امانت کو بلا کم و کاست جو کا تو اگر عوام تک پیش کر دیا جائے تو شرک و بدعت باقی رہے گی، عوام گمراہ ہوں گے۔ آج امت میں جو گمراہی پھیلی ہے خیانت کی وجہ سے پھیلی ہے، لوگوں نے عوام کا مال لوٹنے کی خاطر یہود و نصارہ کی روش اختیار کی کہ حق باتوں کو انہوں نے چھپایا، حق باتوں کو روکا، اور نبی کا جو اسوہ ہے کہ نبی نے قرآن امت کو دیا، نبی نے اللہ کے حکم سے رب کا فرمان پیش کیا، اور رب کے فرمان میں سچائی کی، امانت داری کی ساری چیزیں بتا دی گئیں، لیکن نبی کا اسوہ سوچئے کہ نبی کا اسوہ ہم نے ٹھکرا دیا۔ نبی کا اسوہ یہی ہے کہ وضو کا جو استعمال شدہ پانی اور مٹی اور کیچڑ یہ کام نہیں آئے گا، تمہیں سچائی، امانت داری، حسن سلوک کام آئے گا۔ آج سوچو کہ مدینے جا کے روزے کی جالیاں چومنا، مدینے کی مٹی کو خاک شفا سمجھنا، خود کو امت محمدیہ کا ایک فرد کہنے کے بجائے سگے مدینہ اور مدینے کا کتا کہنا، مدینے کی چہار دیواریاں، اس کی جالیاں، اس کے کنکر اور پتھروں کو باعث تبرک سمجھنا، بتاؤ یہ کون سا دین ہے؟ نبی نے تو اسی سے منع کیا تھا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت چاہیے تو میری اتباع کرو، میری باتوں کو مانو، سچ بولو، امانت داری اختیار کرو، خیانت نہ کرو، پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس وقت سے جو باتیں آپ نے منع کی، جب کسی سے کہو کہ جالیاں چومنا منع ہے، یہ کام کرنا منع ہے، تو کہے گا کہاں لکھا ہے کہ منع ہے، دکھاؤ۔ یہ جاہلوں کی طرح جواب کہاں لکھا ہے؟ دیکھو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تمہیں اگر رب کی محبت چاہیے تو فلاں فلاں کام کرو، سچائی، امانت داری اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ جالیاں چومنا، مدینے کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنا لینا، یا اسی طرح اس کو خاک شفا سمجھنا، اپنے آپ کو سگے مدینہ کہنا، یہ سب چیزیں اللہ کی محبت نہیں دینے والی ہیں۔ اللہ کی رضا چاہیے تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، تب اللہ کی اطاعت، تب اللہ کی رضامندی ملے گی۔ نبی کا اسوہ یہی ہے، نبی کا اسوہ یہی ہے کہ دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں امانت داری اختیار کی جائے۔ میرے نبی تو وہ تھے کہ جب طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا، پتھروں سے زخمی کیا، لہو لہان کیا، تو رب کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی پوری بستی کو الٹ کے جو ہے تہس نہس کر دوں۔ لیکن میرے نبی نے کہا کہ اگر یہ نافرمان ہیں، اگر انہوں نے مجھے ستایا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو دین کی محافظ ہوگی، جو مسلمان ہو جائے گی۔ میرے نبی نے دشمن کے ساتھ یہ اسوہ اختیار کیا۔ میرے نبی کا اسوہ یہ تھا کہ ایک یہودی کا قرض تھا، وہ آیا، ابھی حالانکہ قرض میں باقی تھا، لیکن اس نے راستہ چلتے ہوئے آپ کا گریبان پکڑا اور کہا میرا قرض دے دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس یہودی کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ہونا تو یہ چاہیے کہ تم مجھے حسن ادائیگی کا اور اسے حسن تقاضا کا سبق دیتے، اور اس کے بعد ہنس کر فرمایا، مسکرا کر کہا کہ ابھی تو قرض کی جو مدت ہے
اس میں کچھ دن باقی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی تھا کہ کبھی بھی اپنی تعظیم کے لیے لوگوں کو کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیتے، یہ نہیں کہتے کہ لوگوں جب میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ، لیکن آج نبی کا اسوہ ٹھکرا کر کے میلاد منائی گئی ہے۔ میلاد منائی گئی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ دن بھر شور ہنگامہ، ناچ گانا بجانا، اور اس کے بعد جب میلاد میں نبی کا ذکر آتا آخر میں تو بیٹھے بھی رہیں گے، سوئے بھی رہیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اٹھ جاؤ نبی کی سواری ہے۔ نبی نے زندگی میں اپنی آمد پہ صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع کر دیا، اور تم اب نبی کی وفات کے بعد عوام کو کہہ رہے ہو کہ کھڑے ہو جاؤ۔ بتاؤ کتنے بڑے گستاخ اور نافرمان ہو نبی کے۔ درود پڑھنا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر درود پڑھنے کے لیے نماز میں کہا کہ اللہ اکبر کہو، سورہ فاتحہ، دعائے ثنا فاتحہ، کوئی سورہ، رکوع، سجدہ، سجدے کی دعائیں، دونوں سجدے کی بیچ کی دعائیں، التحیات، جب پوری نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد سلام پھیرنے سے کچھ پہلے میرے حبیب پر بیٹھ کر کے اطمینان سے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب کا اسوہ تو یہ ہے کہ درود کو بیٹھ کے پڑھا جائے، نبی کا اسوہ تو یہ ہے کہ درود کو بیٹھ کے پڑھا جائے، لیکن تم نے کون سا اسوہ اختیار کیا کہ عوام بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، تم اٹھا دیتے اٹھو نبی کی سواری آ رہی ہے، اور کوئی نہیں بیٹھے گا تو کہیں گے کہ نہیں کھڑا ہوگا، کہیں گے وہ وہابی ہے نہیں کھڑا ہوا، یہ دیکھو وہابی بیٹھا ہوا ہے۔ ان میں حیا نہیں آتی کہ کیا نبی کے سارے صحابہ وہابی تھے؟ اگر نبی کے سارے صحابہ وہابی تھے تو ہمیں ان کا مذہب و دین اختیار کرنے پہ فخر ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ ہمارے نبی کا اسوہ یہ تھا کہ اگر کسی نے سلام کر لیا، ہاتھ ملا لیا، تو آپ اس ہاتھ کو اس وقت تک نہیں چھوڑاتے تھے جب تک کہ جس نے مصافحہ کیا ہے وہ خود نہ ہاتھ کو چھوڑاتا ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ یہ کہاں سے آ گیا، ہاتھ کو نہیں چھوڑاتے تھے۔ اللہ کے رسول کا اسوہ یہ تھا، لیکن آج ہمارے بزرگوں کا، ہمارے پیروں کا، ہمارے حضرت جیوں کا جو اسوہ ہے کہ مصافحہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک وہ دو چار چلے نہیں لگا لیتا ہے۔ ہمارے حضرت جی مصافحہ نہیں کرتے عام لوگوں سے۔ بتاؤ ایک دیہاتی آتا ہے غریبان پکڑ کے کھینچتا ہے، ایک عام آدمی آ کے نبی کو مخاطب کرتا ہے، نبی سے مصافحہ کرتا ہے، نبی اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑاتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑائے، لیکن تم نے ایک کس نبی کا اسوہ اختیار کیا کہ دو چار چلے ہوں گے تبھی میں مصافحہ کروں گا، اور میں آؤں تو کھڑے ہو جاؤ؟ یہ کیا تمہارا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ تھا کہ جب کوئی گفتگو ہوتی، کوئی بات ہوتی تو کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں جہنمی۔ اللہ نے اسی لیے مسلمانوں کو کہا ہے اور خطاب کر کے کہا ہے کہ اگر جینا ہے، سکون چاہیے، امن چاہیے، اطمینان چاہیے، میری رضا چاہیے، میری جنت چاہیے، تو کیا کرنا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا کردار، ان کا اسوہ حسنہ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ آپ نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، کہا ابو ہریرہ میری سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نیچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سواری پہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہے ہیں، ابو ہریرہ بیٹھ نہیں پائے، نبی کو نیچے گرا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا ہاتھ پکڑا، کہا ابو ہریرہ پھر بیٹھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر نہیں بیٹھ پائے، پھر خود بھی گرے، نبی کو بھی نیچے گرا دیا۔ نبی نے تیسری بار ان کا ہاتھ پکڑا، پھر بیٹھانا چاہا، پھر انہوں نے نبی کو نیچے گرا دیا۔ نبی نے کہا ابو ہریرہ پھر بیٹھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کتنی بار آپ کو نیچے گراؤں گا، اب آپ بیٹھ جائیے، میں پیدل چلا جاؤں گا۔ یہ میرے نبی کا اسوہ تھا، یہ میرے نبی کا معاملہ تھا کہ سواری پر بیٹھا رہے ہیں لیکن امتی گرا دے رہا ہے، لیکن آپ نے کہا یہ نہیں کہ بھاگ جاؤ،
پھر بیٹھا رہے ہیں، پھر گرا دے رہے ہیں۔ جب امتی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے میں نہیں آپ کو گرانا چاہتا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ مرید آسمان پر، زمین پر بیچارہ صفائیاں کر رہا ہے، پیر آسمان پر ہے۔ آج ہندوؤں کی طرح پیروں کو مرید اپنے پیر کے پیروں کو ایسے ہی چھوتا ہے جیسے ہندوؤں میں دیوی دیوتاؤں کے یا ہندو اپنے بڑوں کے پیروں کو چھوتا ہے، اس کو دھو کر کے پیتا ہے۔ آج امت کے اندر نبی کا اسوا، نبی سواری پر ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہے ہیں، صحابی نے گرا دیا، لیکن آج مرید بیچارے کو یہ پیر اپنا پیر بھی قاعدے سے نہیں چھونے دیتا ہے۔ سوچو کہاں نبی کا اسوا اور کہاں تمہارا یہ شیطانی دین۔ میرے نبی کی سخاوت کا جو عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے۔ آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ بازار سے میرے نام پر قرض لے لو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہی اچھا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ یعنی آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، اگر کوئی مر جاتا تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور امتیوں کی پوری آپ فکر کرتے۔ آپ کی شرم و حیا کا جو عالم تھا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ آپ کی عبادتوں کا عالم یہ تھا کہ چھپ کر کے نمازیں پڑھتے، نفلی نمازیں چھپ کر کے رات کی تاریکی میں پڑھتے تاکہ امت پہ شاق نہ گزرے۔ لیکن آج امت کے نام نہاد علماء کا جو حال ہے کہ راتوں کو ایک رات میں قرآن ختم کرواتے ہیں، مسجدوں میں شبینہ ہوتا ہے۔ بتاؤ یہ کہاں کا اسوا ہے؟ میرے نبی نے تو ایک رات میں قرآن ختم کرنے سے منع کیا ہے 3 دن سے کم میں، اور تم ایک رات میں قرآن ختم کر رہے ہو۔ میرے نبی کا جو اسوا تھا کہ وہ حسن اخلاق کے مالک، مختلف چیزوں میں کبھی غیبت نہیں کرتے، کبھی چغلیاں نہیں کرتے، کسی کی چغلی نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز کے لیے نیت باندھی قرآن کی آیت ربنا ان تعذبہم فہؤلاء عبادک وان تغفر لہم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تو غفور الرحیم ہے۔ اس آیت پر آپ پہنچے، اس آیت کو دہراتے رہے، صبح ہو گئی۔ میرے نبی نے ایک آیت میں صبح کر دی، اور تم جو ہے پورا قرآن 1 گھنٹے میں یا 10-20 منٹ میں ختم کر کے سمجھتے ہو کہ تم نے نبی کا اسوہ اختیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں مزید اس کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے نیت باندھی اور اس کے بعد آپ صبح ہو گئی، نماز کی حالت میں مشغول تھے، یہاں تک کہ بلال آئے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر بھی دیکھا کہ نبی نماز کی حالت میں ہے، پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کیا میں اپنے رب کا شکریہ نہ ادا کروں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ فرض نمازیں مسجد میں ادا کرتے، نوافل کو چھپا کر کے ادا کرتے، لیکن آج تمہارے پیر کا، تمہارے اس شیطانی ولی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر سے نماز معاف ہے، میں بیٹھے بیٹھے کعبے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میرے اوپر نماز ہی فرض نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا تاکہ قبروں پہ جا کے موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، اور تم نے کیا کیا؟ قبروں کو ڈھول تاشے اور قوالیوں کے لیے قوالی گاہ بنا لیا، عرس اور میلہ لگانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل تو یہ تھا کہ جب قریش کے مشہور قبیلہ جو فاطمہ مخزومیہ نے جب چوری کی تو قریش کے لوگوں نے سوچا کہ اب قریش کے گھرانے سے کسی کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ تو بہت عار کی بات ہے۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسامہ آپ نبی کے بڑے چہیتے ہیں، سفارش کیجئے، ہو سکتا ہے ہاتھ نہ کٹے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے بھولے پن میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ قریش کی بات ہے، ناک کی بات ہے، یہاں سے ہاتھ کٹے گا تو بڑی غیرت دلائیں گے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور کہا کہ اسامہ تم
تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو، تم نہیں جانتے کہ اگر میری لخت جگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ میرے نبی کا عدل تھا، یہ میرے نبی کا انصاف تھا کہ دشمن بھی جب وہ دیکھتا ہے سنتا ہے تو نبی کے عدل و انصاف کی داد دیتا ہے۔ دشمن آپ کو بتاؤں، مشہور جو مصنف ہے مائیکل ہارٹ، جس نے ایک کتاب لکھی بہت پہلے The 100، یعنی دنیا کے 100 بڑے بڑے لوگوں کا اس نے ذکر کیا، مستشرق ہے، اس نے عہد کیا کہ ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ جب سے دنیا بنی آج تک 100 بڑے بڑے لوگوں کا نام لوں گا۔ اور سوچو کہ 100 بڑے کتنے لوگ دنیا میں آئے، اس نے 100 لوگوں کا ذکر کیا، اس نے پہلے نمبر پہ جس شخصیت کا ذکر کیا وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کی سیرت کو ذکر کیا ہے کہ دنیا جب سے قائم ہوئی آج تک اگر کوئی سب سے بڑا ہے انسانوں میں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک اسلام کا دشمن جب قلم اٹھاتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ واقعی اگر کوئی شخصیت اتباع کے لائق ہے، کوئی شخصیت انسانیت کی نجات دہندہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ لیکن مسلمان کی بدنصیبی کا عالم یہ ہے کہ مسلمان قلم اٹھاتا ہے تو خود اپنے نبی کے اوپر کیچڑ اٹھا لے گا، خود اپنے نبی کے صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے، اپنے نبی کے صحابہ کرام کے تقدس پہ کیچڑ اچھالتا ہے، اور ایک یہودی اور اسلام کا دشمن قلم اٹھاتا ہے تو تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امت کو ہمیشہ یہی سبق اختیار کرنا چاہیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو رب کا قرآن پڑھتا ہے، نبی کا فرمان پڑھتا ہے، لیکن آج ایک مسلمان کو نماز سکھاتا ہے کوئی، کہے گا یہ غوثیہ نماز ہے، حنفیہ نماز ہے، شافعیہ نماز ہے، مالکیہ نماز ہے۔ میرے نبی نے تو کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم نماز، یہ نماز، وہ نماز، یہ فلاں فلاں کی نماز۔ بتاؤ ہمارے نبی کی نماز کو چھپانے والا یہ مسلمان ہے، ہمارے نبی کی سیرت کو چھپانے والا اس وقت کا مسلمان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے دوستو اور عزیزو کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو خود اختیار کریں، اس کو پھیلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا عالم یہ تھا کہ وہ دشمن جو آپ پہ حملے کرتا، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا، جس نے آپ کو مکہ سے دربدر کیا، اس نے بھی اپنی امانتیں نبی کے پاس رکھ چھوڑی تھی۔ ہجرت کے سفر میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے پیغمبر یہ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، لیکن ان کا دین ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت، یعنی اپنی عزت و حیا کا، یا اسی طرح سے عفت کا جو عالم تھا کہ اپنی عزت کی حفاظت، یا اسی طرح سے شرم و حیا، یا اور دیگر تمام معاملات میں آپ کا جو معاملہ تھا کہ کبھی گانا بجانا، دف بجانا۔ یہ ایک واقعہ ہے نا مدینہ کا، جو بچیاں گیت گا رہی تھیں تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ایک نبی ہے جو کل کی باتیں جاننے والا ہے تو آپ نے اس سے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عمر میں کبھی بھی آپ نے گانا یا برائیوں کی طرف آپ نہیں گئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سوچا کہ آج جاؤں گا مکے میں جہاں فلاں جگہ رات کو کوئی ناچ ووچ ہوتا ہے، تو اس دن اللہ نے آپ کو نیند میں رکھ دیا، یعنی آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ میرے نبی کا معاملہ یہ تھا، لیکن آج ہمارے بزرگوں کا، آج ہمارے نام نہاد پیروں کا جو معاملہ ہے کہ آج مزاروں پہ میرے نبی نے مزاروں کی، قبروں کی زیارت کا حکم اس لیے دیا کہ تم آخرت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، لیکن آج مزاروں پہ قوالیاں، ڈھول تاشے، اور یہی نہیں مرید بیچارے کی عزت و ناموس سب کچھ داؤ پہ لگ جاتی ہے، تباہی اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا جو زہد کا عالم تھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابی رسول نے پوچھا پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ انہوں نے کہا اسودان، یعنی پانی اور کھجور۔
جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ تیل پڑوسن سے ادھار لیا، یعنی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ صاحب یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سونے کا جو بستر تھا وہ کھجور کی پتیوں کا تھا، اور ایک روایت میں کہ ٹاٹ کا بستر تھا، ہم اس کو 2 تہہ کر دیتے اور آپ سوتے تھے۔ ایک بار ہم نے اس کو 4 تہہ کر دیا، آپ نے اس سے منع کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کا زہد تھا، یہ ہمارے نبی کا تقوی تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے پوری عمر سیر ہو کر کے جو کی روٹی نہیں کھائی۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ، یہ ہمارے نبی کا معاملہ۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو اناج کے بدلے، یعنی ایک وقت کے کھانے کے غلے کے عوض، آپ کی درع ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ یہی نہیں، جب حضرت فاطمہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ دکھائے کہ یا ابا جان ان ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو آپ نے یہی کہا کہ بیٹی یہ دنیا کی تکلیفیں ہیں، ان پہ صبر کر لو، انہیں برداشت کر لو، آخرت کی تکلیف بڑی دشوار کن ہے، یہ آخرت کے آگے دنیا کی تکلیفیں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تسبیحیں برتو، تسبیحوں کو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی آپ نے خود بھی، آپ نے اپنی اولاد کو، اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو جو تعلیم دی وہ دیانت کی، امانت کی، عفو کی، درگزری کی۔ آپ جانتے ہیں کہ وحشی جس نے آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، فتح مکہ کے موقع پہ وحشی سامنے ہے، فتح مکہ کے موقع پہ ہندہ بھی سامنے ہے، ابو سفیان بھی ہے، مکہ کے سارے مشرکین ہیں جنہوں نے آپ کے قتل کی سازشیں رچی، جنہوں نے آپ کے چچا کو قتل کیا، جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، سارے لوگ موجود ہیں۔ لیکن میرے نبی کے اندر دل میں رحم و کرم کا جو مادہ تھا، آپ نے کہا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اسوہ تھا کہ دشمن جو قتل کے لیے آیا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ وہ دشمن جو آپ کی لخت جگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے سفر میں جس نے مارا اور اونٹ سے نیچے گرا دیا، ان کا حمل بھی ساقط ہو گیا اور اسی وجہ سے ان کی موت بھی واقع ہو گئی۔ جب وہ دشمن آیا تو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا کہ میری بیٹی کا قاتل ہے، میری بیٹی کو اونٹ پر سے گرانے والا، میری بیٹی کے حمل کو ساقط کرنے والا۔ لیکن جب وہ دشمن آیا سامنے، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، درخت کے سائے میں تلوار کو لٹکا کر کے آرام فرما رہے ہیں، دشمن آیا، ایک کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لے کے کہتا ہے محمد بتاؤ اب تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بچائے گا۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا تو تھر تھرا اٹھا وہ کافر، اس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی، نیچے گر گئی۔ آپ نے تلوار اپنے ہاتھوں میں لی اور کہا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ اب آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ سوچو، ایک دشمن تلوار کو لیے ہے، لیکن جب وہ دشمن آپ کے قبضے میں آیا، آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا آپ بچا سکتے ہیں۔ میرے نبی نے اسے بھی معاف کر دیا، اس سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ دوستو، عزیزوں اور ساتھیوں، اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ امت کو اسلام کی مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، نبی کا اسوہ اختیار کرو۔ دشمن کو نبی کا اسوہ بتاؤ کہ یہ میرے نبی تھے کہ زاہد تھے، عابد تھے، پارسا تھے، دشمن کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، عفو درگزر سے کام لیتے، دین کے دائی۔ یعنی آپ کی ساری خوبیاں ایک ایک کر کے اگر آپ کسی دشمن کے سامنے پیش کرو گے تو شاید ہی وہ دشمن ہو جس کے دل میں اسلام کے بارے میں تشدد پایا جائے۔ آپ تو کمپنی میں ہے دعویٰ سینٹر میں، آپ جدہ کا ایک واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک دعویٰ سینٹر کے ذریعے جب ایک آدمی مسلمان ہو گیا نبی کے اسوے اور سیرت کو پڑھ کے، جب مسلمان ہو گیا
تو ہمارے ہاں تو حنفی، شافعی، مالکی، بریلی، تیجانی، قادری، چشتی، پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرقے ہیں۔ حنفی صاحبان پہنچے، بولے دیکھو مسلمانوں میں سب سے بڑا گروہ یہی ہے، اگر تم دین پہ رہنا چاہتے ہو حنفی بن جاؤ، یہی ہے ہماری جماعت، سب سے بڑی جماعت ہے۔ شافعیوں نے کہا امام شافعی بہت بڑے امام تھے، تم ایسا کرو شافعی ہو جاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ حنبلیوں نے کہا دیکھو حنبلی بن جاؤ، امام احمد بن حنبل بڑے امام تھے۔ مالکی بھی کیوں کم رہے؟ انہوں نے کہا امام مالک بڑے محدث تھے، حدیث کی پہلی کتاب لکھی، مالکی بن جاؤ۔ یعنی ان جو لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے مذہب کی طرف بلایا۔ اس بیچارے نے جو نو مسلم تھا لیکن پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا، وہ جو تماچا مارا ہے، اس نے کہا کہ آپ مجھے دعوت تو دے رہے ہیں، یہ بتائیے کہ میں جو مسلمان ہوا ہوں تو میں نے مسلمانوں کے دین میں آنے سے پہلے ایک شخص کی سیرت اور اس کا اسوہ پڑھا جس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ کی سیرت، آپ کے اسوے اور آپ کی زندگی کو پڑھ کر کے میں نے اسلام قبول کیا۔ آپ جو ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی بتا رہے ہیں، کیا یہ نئے نبی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیجے گئے ہیں؟ سوچئے، وہ ایک آدمی نئے مسلم ہے، لیکن ان لوگوں سے کہا کہ کیا یہ نبی ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو میں نے پڑھا ہے کہ میری اتباع کرو، اور اگر اللہ کی اطاعت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو، اللہ کی رضامندی چاہیے، نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، قرآن میں تو میں نے یہ سب پڑھا ہے۔ تو یہ جو نام آپ بتا رہے ہو یہ کسی اور نبی کے ہیں جو بعد میں نبی بنا کے بھیجے گئے؟ سب لوگ جیسے دم دبا کے بھاگتا ہے نا کتا، یا سانپ بل میں بھاگتا ہے، ایسے ایسے بھاگ گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، رب کا قرآن، نبی کا فرمان، نبی کا اسوہ، یہ قیامت تک کے لیے، امت کے لیے اور انسانیت کے لیے نجات کا باعث ہے۔ آپ کو دعوت دینی ہے، نبی کے اسوے کی دعوت دیجئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہی ہماری گفتگو کا آج کا موضوع تھا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو دنیا میں ہمیں جب تک زندہ رکھ، اپنے نبی کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ہم کو اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما، اور جب اپنی جنت میں داخل کر تو ہمیں اپنے نبی کی مرافقت نصیب فرما۔ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کچھ چاہیے، اس طرح کی کچھ بات آئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے کاروبار چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، دولت چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے ملازمت نہیں چاہیے، اونٹ بکریاں نہیں چاہیے، مجھے کارخانہ اور بڑی جائیداد نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہو تو کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرو، تو اس کے ذریعے جنت میں تمہیں میری رفاقت اور میری ہمروائی نصیب ہو جائے گی۔ یہ ہے میرے نبی کا اسوہ، میرے نبی کے قریب جانا ہے تو یہ تیجے 40ویں، یہ حلوے ماڈے، یہ میلاد، یہ نبی کے اسوے میں سے نہیں ہے، یہ تو نبی سے دور کر دیں گے۔ اور دور کرنے کی ایک دلیل بتاؤں، آپ جانتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے حوض پر بیٹھا رہوں گا، ایک جماعت آئے گی، میں اس جماعت کو دیکھوں گا، فرشتے اس کو دور بھگائیں گے، میں کہوں گا ارے ان کو آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما حدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نیا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یہ بدعتی لوگ ہیں، یہی حلوے ماڈے والے ہیں، یہی تیجا 40واں میلاد والے ہیں، یہی محرم والے ہیں، یہی درگاہوں کے پجاری ہیں، یہی قبروں کے پجاری ہیں، یہی عرس اور میلے والے ہیں۔ انک لا تدری ما احدث بعدک، یہ دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں۔ جب فرشتے یہ کہیں گے تو آپ فرماتے کہ میں کہوں گا کہ سحقاً سحقاً
لمن غیر بعدی وفی روایت لمن بدل بعدی، اس کو دور بھگاؤ جس نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کی، جس نے میرے دین کو بدل دیا اس کو دھتکار دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر نبی کی رفاقت چاہیے جنت میں، نبی کی سفارش چاہیے میدان محشر میں، تو دنیا میں نبی کا اسوہ اختیار کرو، نبی کی اطاعت کرو، نبی کی سیرت کو اختیار کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔